صاحب فرمائیے گا کہ صوفی کون ہوتا ہے اور آیا صوفی بننے کے لیے ہمیں دنیا کو ترک کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، زمین کی کشش ثقل انسان کے جسم کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تصوف انسان کے روح کو اوپر کی جانب کھینچتا ہے، کیا بات؟ جو درمیان میں ٹھہر جائے وہ صوفی بنتا ہے۔ صوفی خیر بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اور جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا ترک دنیا اس کے لیے ضروری ہے، یہ انتہائی مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جو صوفی ہوگا شاید وہ ایک اس کے بال بکھرے ہوں گے، وہ ملنگ ہوگا، وہ ایک کبھی نہایا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، صوفی جو ہے نا، وہ تو اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی حقیقت جانتا ہے۔ وہ اس دلدل میں اترتا ہے لیکن اس کا دامن گیلا نہیں ہوتا۔ وہ اس بھنور میں چلتا ہے زندگی کے لیکن کوئی اس کو چھو نہیں پاتا۔ وہ جب بھی بات کرے گا وہ حقیقت کی بات کرے گا اور حق کی بات کرے گا، اور حقیقت اور حق کی اگر آپ تلاش پہ موجود ہیں تو پھر تو وہ آپ کو عشق کی منزل پہ جانا پڑے گا، کیونکہ یہ عقل کے بس کی بات نہیں۔ بالکل بالکل، عقل عیار ہے سو روپ بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جو صوفی ہوتا ہے نا، وہ دیواریں نہیں بناتا، وہ پل بناتا ہے۔ اور صوفی انتہائی خوبصورت بات، اگر آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ لیجئے کہ جب ہم عشق کے منازل طے کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم حقیقت کی بات کرتے ہیں، تو کائنات کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک کی ذات تک پہنچنا، یعنی عرفان ذات سے عرفان اللہ کا جو سفر ہے، جب آپ اس کو طے کرنے کی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ ترک دنیا کر دیں، کیونکہ جب آپ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ پاک کو تلاش کر رہے ہیں اور اگر آپ ترک دنیا کر دیں گے تو اس کی جو بنیادی فکر اور بنیادی فلسفہ ہے آپ اسی کی ہی نفی کر جاتے ہیں۔ لہٰذا صوفی کے لیے جس طریقے سے تصوف کو سمجھنا، اور میں اس بات سے 200% اگری کرتا ہوں جو سہیل صاحب نے فرمائی کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے صوفی ہو جاؤں، بیٹھے بیٹھے بابا بن جاؤں۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے اوپر کسی بابے کا ہاتھ ہے۔ دیکھیے، اس چیز کو بھی ہمارے ناظرین کو سمجھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اس کو دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں اور بالکل اپنی ذاتی جتنی سمجھ کے مطابق اس کو معنی کو اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بابے کی طرف جانا یا بابے سے رہنمائی لینا خدا نہ خواستہ کوئی غلط امر ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جس طرح بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کوچ کی ضرورت ہے۔ ہم دنیاوی چیز کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں کوچ کی، استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو روحانیت ایک ایسا سبجیکٹ ہے جہاں پر آپ کو استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بغیر آپ جاگ میں نہ بہو دودھ نہیں جم دے پملال ہون کڑ کڑ ہو، جتنا مرضی آپ دودھ کو گرم کرتے رہیں، جب تک اس میں دہی کی جاگ نہیں لگائیں گے دہی نہیں بنے گا۔ بالکل، تو وہ جاگ لگانے والا چاہیے، وہ بابے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا، میں اس بات پر کبھی حد تک جو نا وہ ایمان رکھتا ہوں الحمدللہ کہ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بابا آ جائے، کوئی رہنمائی کرنے والا آ جائے۔ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس اساتذہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے باسز ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے جو ہے وہ ٹیچرز موجود ہوتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کا عرفان اللہ سے عرفان ذات کا سفر طے ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ کو بغیر استاد کے رہنمائی مل رہی ہو؟ تو اس میں ایک چیز، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں عشق کی منزل بڑی ضروری ہے۔ عشق مجازی سے جب آپ عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں تو عشق مجازی سے ہو کر وہ گزرتا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ اس میں ایک لفظ بڑا اہم ہے، تیرنے میں اور پیرنے میں فرق ہوتا ہے۔ جب ہم تیرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سر پانی سے اوپر ہوتا ہے، اور جب آپ عشق کی منازل پہ جا رہے ہوتے ہیں، جب آپ روحانیت کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ پیرنے کے مقام پر ہوتے ہیں جس میں سر بھی پانی۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔